بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اعظم ورک ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آج پھر ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم کے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہمارے اس پروگرام کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ کے اندر ایک ایسے کنسلٹنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین تک وہ انفارمیٹیو چیزیں پہنچا سکیں جن کے بارے میں ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی، اور بڑی حد تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان تک وہ جوابات ان کو گھر بیٹھے مل جائیں، اور بہت ساری ایسی متس جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ساری کمپلیکیشنز کے اندر ڈال لیتے ہیں ان سے بچایا جا سکے۔ تو اسی کی کڑی آج بھی ہمارے اس ایپیسوڈ کے اندر آج موجود ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر غضنفر علی شاہ، جن کا تعلق کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک ٹراما اینڈ جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن ہیں، یعنی کہ ہڈیوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی خدمات ہیں۔ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے لوگوں تک وہ چیزیں جو کہ ہم نے محنت کر کے حاصل کی ہیں، اور ہمارے بہت سارے لوگ جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے، بعض دفعہ پرائیویٹ سیٹ اپس کو نہیں افورڈ کر سکتے، یا پھر ان کو ان کی لینگویج میں اگر پبلک سیکٹر کی بات کریں وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے تو وہ انفارمیشن پراپرلی جو ہے وہ کاؤنسلنگ یا پراپر انفارمیشن نہیں لے پاتے۔ لیکن یہ ہمارا ایک چینل جو کہ وینس ٹی وی، جس کی ایک کاوش ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں تک وہ مفید انفارمیشن جو ہے ان کو گھر بیٹھے پہنچا سکیں۔ تو اسی کی ایک کڑی آج آپ سے ہماری اسی سلسلے میں ملاقات ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے وہ تمام سوالات جو کہ ہمارے ہر پاکستانی کے ذہن میں ہڈیوں کے حوالے سے ہیں وہ آپ سے کرنے کی کوشش کروں۔ جب بھی ہڈیوں کے بارے میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو سب سے کامن جو ایک چیز پائی جاتی ہے وہ آسٹیو آرتھرائٹس۔ آسٹیو آرتھرائٹس مطلب یہ میڈیکل لینگویج میں اس کو آسٹیو آرتھرائٹس کہا جاتا ہے، جس کو عام زبان میں کہا جائے کہ جوڑوں کے اندر جو درد ہے، وہ عموماً جو ہے کافی سارے لوگ اس کو کافی چیزوں سے جوڑتے ہیں، لیکن میں اب آپ کی زبانی جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ اسی چیز کے ماہر ہیں۔ تو بتائیے گا یہ کیا ہے اور کس طریقے سے یہ کیا ہر شخص اس چیز سے گزرے گا عمر کے کسی حصے میں جا کے، یا کہ اس سے بچا جا سکتا ہے؟ اعظم بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی شو میں انوائٹ کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے جو کو ورکرز ہیں، آپ کے چینل ہیں، آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو یو۔ بہت شکریہ۔ اس طرح کی شوز آپ کو کرنے چاہیے، آئی انکریج اٹ۔ اچھا، دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ آسٹیو آرتھرائٹس کیا ہے۔ اگر آپ جنرلی کسی پیشنٹ کو کہیں آسٹیو آرتھرائٹس، ایٹ فرسٹ وہ بولے گا یار یہ کیا چیز ڈاکٹر نے مجھے بتا دی۔ تو ایک چیز تو آپ کو یہ سمجھنے کی ہے کہ آسٹیو آرتھرائٹس کوئی ڈیزیز جیسے ڈائبیٹک، ہائپر ٹینشن، یا آپ کہیں کہ گردوں کا فیلئر، یا کوئی بھی اس طرح کی جیسے ڈیزیز ہوتی ہے، یہ کوئی ڈیزیز نہیں ہے۔ یہ چیز پہلے آپ کو سمجھنی۔ یہ بیسیکلی ایک ویئر اینڈ ٹیئر، یعنی ایک پروسیس ہے، ایک ایجنگ پروسیس ہے جی۔ جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو جس طرح آپ کے جسم کی باقی جو چیزیں ہیں ان پہ افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کے بال ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ جھریاں پڑتی ہیں، تو اسی طرح جوڑوں پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے۔ اگر کوئی اور کاز نہیں ہے، اور بہت سے کازز ہو سکتے ہیں اس میں، جیسے کہ ایج تو ایک فیکٹر ہے، اس کے علاوہ آپ کے ہو گیا کہ بھائی پہلے کوئی چوٹ لگی ہو جوڑ میں، یا ہم کہیں کہ پہلے کوئی بیماری ہوئی ہو جوڑ میں، پیدائشی ٹیڑھا پن ہو، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور ریزن نہیں ہے تو ایجنگ پرائمری ریزن ہے آسٹیو آرتھرائٹس کا، نمبر 1۔ اس کے علاوہ دوسری بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آسٹیو آرتھرائٹس، تو ہم کسی پیشنٹ کو اگر ہم بتاتے ہیں کہ آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس ہے تو ہم کیسے بتائیں گے؟ یہ تو آپ کو میڈیکل ٹرم ہو گیا آسٹیو آرتھرائٹس، بہت سے لوگ نہیں بھی سمجھیں۔ مطلب میں وہ اسی آپ کا بہت ایک اچھا سوال ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس کو ہم کسی پیشنٹ کو سمجھانے کے لیے بولیں گے کہ یا تو آپ کے جوڑ میں گیپ آ گیا ہے،
بہت سے ڈاکٹر اس طرح سمجھاتے ہیں, بہت سے ڈاکٹر سمجھاتے ہیں کہ آپ کے جوڑ میں گیپ کم ہو گیا ہے, یا آپ کے جوڑ میں جو آئل ہوتا ہے وہ کم ہو گیا ہے, یا چکناہٹ ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح کے مختلف ٹرمز ڈاکٹرز یوز کرتے ہیں جنرلی, جو خاص طرح جنرل پریکٹیشنرز پیشنٹ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ کے ساتھ بیسک پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آپ نے کہا کہ ایج, وہ کون سا ایج گروپ ہے؟ جیسے موسٹلی کہا جاتا ہے کہ اگر ہم ہائپر ٹینشن کی بات کریں تو موسٹلی کہا جاتا ہے کہ 40 کے قریب جب بندہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد یہ ساری بیماریاں جو ہے بندے کو آ لیتی ہیں. لائف سٹائل بھی میٹر کرتا ہے اس کے اندر. تو کیا اس میں بھی 40 کے بعد جو ہے بندہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے؟ آپ نے ہائپر ٹینشن کی بات کی جی. لیٹس گو 20 ایئرس بیک, آج سے 20 سال پہلے چلے جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے, ہمارے پیرنٹس سے یا ان کے, تو کیا اس دور میں ہائپر ٹینشن 40 کی ایج میں ہوتا تھا؟ نہیں ہوتا تھا. تو اس طرح آرتھرائٹس بھی نہیں ہوتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے, تو ہم پہلے یہی چیز ہم دیکھتے تھے, بڑے بوڑھوں میں دیکھتے تھے کہ چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے, لوگ اسٹک یوز کر کے چلتے تھے, نیچے نہیں بیٹھ, بہت سی چیزیں ہوتی اب تو آج کل اسٹک والے نظر نہیں آتے. ہاں, اب تو آپ جو ہے جس طرح ہائپر ٹینشن کامن ہے, آئی وڈ سے کہ آسٹیو آرتھرائٹس بھی اسی طرح کامن ہے. صحیح. جو آپ کا ایج کا جو ہے وہ پہلے ہونا شروع ہو جائے پرابلم. تو اس کے اندر کیا نشانیاں, کس طریقے سے بندہ ڈائگنوسس کس طریقے سے کر پاتا ہے کہ کیا نام ہے, مطلب ہمارے ناظرین اگر یہ جاننا چاہیں کہ مطلب کس طریقے سے ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ جو چیز اب مجھے جو بار بار تنگ کر رہی ہے, میرے جو ہے وہ مختلف جگہوں کے جوڑوں کے جو درد جو ہو رہے ہیں, مجھے اس وقت جو ہے نا کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. کیسے پتہ چلے گا؟ ہر جوڑ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا کہ کوئی مخصوص جوڑ ہوتے ہیں وہیں پہ ہی درد ہوتا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. جب آپ کے پاس پیشنٹ کلینک میں آتا ہے, سب سے پہلے آپ پیشنٹ کو کی بات سنتے ہیں جی, کہ وہ کس کمپلین کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہے. جی. فرسٹ تھنگ جو کامن کمپلینس ہیں آسٹیو آرتھرائٹس کے حوالے سے وہ ہے درد. صحیح. ہمارے سسٹم, ہمارے سیٹ اپ میں, یا ہم کہیں کہ زیادہ پریویلنٹ ہے وہ گھٹنوں کا آسٹیو آرتھرائٹس. صحیح. تو ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اس وقت. تو پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا درد کے ساتھ, درد کی شکایت کے ساتھ کہ ڈاکٹر صاحب مجھے گھٹنے میں درد ہے. صحیح. دیٹ از دا فرسٹ کمپلین. اچھا, اب درد, پہلے جو درد تھا وہ مائلڈ تھا یعنی ہلکا تھا, پھر آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ وہ درد بڑھتا گیا, اتنا بڑھ گیا کہ اب مجھے آپ کے پاس آنا پڑا. پہلے میں نے دوائی کھا لی جو مجھے کہیں کسی نے بتا دی کہ یار یہ درد کی دوائی کھا لو, میں نے بھی کھائی تھی, ٹھیک ہو گیا. اب اس سے پرابلم سالو نہیں ہوا تو مجھے آپ کے پاس آنا پڑا. نمبر 1 کمپلین. دوسری جو شکایت ہوتی ہے چلنے کی, کہ میں پہلے چل لیتا تھا, بہت چلتا تھا, اب تو مجھ سے چلا نہیں جاتا, تھوڑا چلتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں, مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے, زیادہ چلوں تو بہت تکلیف, نیچے میں بیٹھ نہیں سکتا, پہلے میں بیٹھ لیتا تھا ڈاکٹر صاحب, اب تو میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا, یہ تو پرابلم ہو گئی. اس کے علاوہ ٹیڑھا پن. صحیح. پہلے آپ کی باڈی پوسچر جو باڈی پوسچر اسٹریٹ ہوتا ہے, آہستہ آہستہ وہ ٹیڑھا پن آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسک شکایت ہوتی ہے پیشنٹ کی, 3-4 جن کی وجہ سے پیشنٹ آتا ہے. آہستہ آہستہ جوائنٹ میں سویلنگ بھی آ سکتی ہے. صحیح. یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہ آپ کا اسٹیپ 1 جو آپ نے پیشنٹ کی بات سنی. اسٹیپ 2 وہ آپ کی انویسٹیگیشنز پر ہے. اب آپ نے اسٹیپ 2 آپ ایگزامن کریں گے پیشنٹ. صحیح. آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے کلینکل اسیسمنٹ یہ ہے کہ بھائی اس کو جو ہے وہ گھٹنے کا آسٹیو آرتھرائٹس یا جوڑ کا درد ہم اسے کہیں یہ پرابلم ہے اس کو. پھر آپ نیکسٹ اسٹیپ پہ آئیں گے. صحیح. نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ انویسٹیگیشنز. ٹھیک ہے. آرتھوپیڈک کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کم انویسٹیگیشنز میں کافی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. صحیح. آپ پیشنٹ کو سمپلی ایک ایکس رے لکھ کے دیں, ایکس رے نی کا. وہ 10 منٹ میں آپ کو ایکس رے مل جائے گا, 10-15 منٹ میں, اور بہت کاسٹ افیکٹو. ایکس رے آپ کے پاس لے کے آیا, آپ لگائیں گے, آپ کو آسٹیو آرتھرائٹس کے حوالے سے کافی انفارمیشن مل جائے گی. مطلب اسی ایکس رے فلم میں, ایکس رے میں فلم میں آپ کو کافی انفارمیشن مل جائے گی کہ آگے اب آپ کو کیا کرنا ہے. صحیح. اچھا, اس کے اندر میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا, ریزن کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ایج فیکٹر چلے ٹھیک ہے, ایک فیکٹر ہے,
اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ وائی دس آسٹیو آرتھرائٹس ہیپنس ان دا ہیومنس؟ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ کیا اس میں ہماری ڈائٹ کا رول ہے، جیسے وٹامن D3 کا رول ہے، یا کیلشیم کا رول ہے، یا جو ہم آج کل کھا پی رہے ہیں، جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہمارے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ 80 90 ایون 100 سال میں بھی لوگ نظر آتے تھے، آج کل تو اسٹک والا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، کوئی کا دکا کوئی نظر آ جائے تو ریئر ہے بہت. اچھا اسٹک کی ویسے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، سوری. اسٹک کا تو ایک اور بھی بڑا ریزن ہے، ہم کسی پیشنٹ کو بولتے ہیں آپ اسٹک یوز کریں تو پیشنٹ شائع فیل کرتے ہیں کہ میں اب اسٹک لے کے چلوں، نماز پڑھنے جاؤں اسٹک لے کے جاؤں، تو یہ تو بڑی بات ہو جائے گی میرے لیے، مجھے بوڑھا کہنا شروع کر دیں. ناٹ لائک دیٹ. جس کی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہی آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. صحیح نہیں، لیکن میں جو وہ ڈائٹ والا سوال کیا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپس میں ریلیشن. جی دیکھیں، بہت سے فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی کسی بھی ڈیزیز کی پروگریشن یا کسی بھی پرابلم کی میں ان کا رول ہوتا ہے. سے آسٹیو آرتھرائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں، صرف ایج نہیں. اب کن پیشنٹ میں جینیٹیکلی بھی اس میں انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ میرے فور فادرس میں تھا، میرے آباء و اجداد میں تھا، تو مجھ میں انسیڈنس کمپیریٹیو ٹو جنرل پاپولیشن باقی لوگوں کے زیادہ ہو سکتا ہے. ویٹ کا زیادہ ہونا، صحیح، آپ کا وزن زیادہ ہوگا تو لوڈ تو آپ کے نیز پہ پڑے گا، آپ صحیح، ظاہر سی بات ہے آپ کے نیز زیادہ افیکٹ ہوں گے. صحیح. اچھا وہ لوگ جو امپیکٹ اسپورٹس کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کے باکسرس وغیرہ، باکسرس تو فیس امپیکٹ ہو گیا، جیسے ساکر وغیرہ کے، ساکر وغیرہ ان میں زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. صحیح. تو یہ دیر از اے لسٹ، دیر آر نمبر آف فیکٹرز، بہت سی چیزیں ہیں جو کہ افیکٹ کرتی ہیں، جو کہ which can actually lead to osteoarthritis، جو آپ کو آگے جا کے osteoarthritis. صحیح. اس میں ایک اور چیز میں نے جو پہلے کہی کہ آپ کو جوڑ میں پہلے چوٹ لگی ہوئی ہو. ٹھیک ہے، جوڑ جو ہے یہ چیز آپ سمجھیں کہ جوڑ ایک شیشے کی طرح ہے. صحیح. آپ فکس کرتے ہیں، جب آپ کی چوٹ لگی آپ کے جوڑ میں، جوڑ ٹوٹ گیا، آپ نے آپریٹ کیا، آپ نے فکس کیا، اسکار تو ہوتا ہے. صحیح. مطلب اس میں جس میں چوٹ لگی ہوئی ہوتی جوڑ میں پہلے، تو اس میں آسٹیو آرتھرائٹس، وہ کسی بھی جوائنٹ کا ہو، شولڈر ہو، ایلبو ہو، رسٹ ہو، نی جوائنٹ ہو، اس میں آسٹیو آرتھرائٹس کی انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس میں آسٹیو آرتھرائٹس جو ہے اس کی ڈائگنوسس کے لیے کون کون سی انویسٹیگیشن؟ آپ نے کہا نا کہ انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. از اٹ ایکس رے از اونلی انف فار دیٹ، اور کوئی اور بھی اس میں؟ لیکن میڈیکل اسپیشلٹی میں اونلی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم ایک چیز کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو کافی انفارمیشن ایکس رے سے مل جاتی ہے، صحیح، آپ کا ڈائگنوسس بن جاتا ہے، تو آپ کو ایم آر آئی سی ٹی اسکین کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. اگر آپ کو ایکس رے میں آپ کی فائنڈنگس نہیں ملتی، آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میرا ڈائگنوسس یہ ڈاؤٹ فل ہے، تو پھر آپ آگے جائیں سی ٹی اسکین پہ، ایم آر آئی کی طرف جائیں. یہ تو آپ کی امیج یعنی ایکس رے ریلیٹڈ وہ ہو گئی. باقی دوسری چیزیں دوسری طرف آئیں تو آپ باقی بلڈ کی انویسٹیگیشنز کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. لیکن ون تھنگ از کلیئر دیٹ ریڈیولوجیکل انویسٹیگیشن جیسے ایکس رے ہے، ان کا بڑا رول ہے. موسٹ آف دا انفارمیشن آپ یو ول گیٹ فرام دا ایکس ریز. اچھا، ایک بندے کو یہ ہو گیا مسئلہ، تو اب اگر ہم ٹریٹمنٹ کی سائڈ پہ جائیں تو کیا ٹریٹمنٹ میں میڈیسن سے ہی امپروومنٹ آ سکتی ہے، یا کہ نی ریپلیسمنٹ یا کوئی اس طرح کی طرف جانا پڑے گا؟ پہلی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ پرابلم بغیر سرجری کے دوائی سے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. فار اے گڈ کلینکل پریکٹیشنر، صحیح، بائی کیپنگ آور سیلف ان دوز شوز. ہم یہ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی مریض ہیں، ہم بھی مریض ہو سکتے ہیں نا. صحیح. تو ہم جاتے ہی اس کو سرجری تھوڑی ایڈوائز کریں. صحیح. پہلے تو ہم دوائی سے کوشش کریں گے کام اس کا چل جائے. دوائی جس میں آپ درد کی دوائی، ٹھیک ہے، پین کلرز، جوڑ کو طاقت دینے والی دوائی دیتے ہیں ہم. فزیو تھراپی ایڈوائز کرتے ہیں. فزیو تھراپی بیسیکلی کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو آپ کو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کرواتا بھی ہے، سکھاتا ہے، اور آپ کو وہ ایکسرسائزز ریگولرلی پین سے ریلیف بھی دیتی ہیں جو آپ کے مسلس کو اسٹرانگ کرتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، اور وہ پھر آپ کی جوائنٹ کے لیے، جوڑ کے لیے بہتر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی انفارمیٹیو چیزیں آپ سے جو ہے ہمارے ناظرین کو سننے کو مل رہی ہیں، لیکن اس دوران ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہماری ڈسکشن چل رہی تھی ڈاکٹر غضنفر علی شاہ صاحب سے، جو کہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے بھی سرجن ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کے اندر جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے اندر ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہماری بات چل رہی تھی جوڑوں کے درد کے حوالے سے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو جو ہے نپٹا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ڈفرینٹ میڈیسنس کے ذریعے سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں پہ قابو پا سکیں. لیکن آج میں آپ کو ایک اور چیز جو کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک ماڈل لے کے آئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے عام سنا ہوگا کہ جی جو ہے وہ ریپلیسمنٹ کی جا رہی ہے گھٹنوں کی، جو ہے جو نی کیپ ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے، یعنی جوائنٹ ریپلیسمنٹ کا جملہ آپ اکثر لوگ سنتے ہوں گے. تو آج ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ لائے ہیں یہ کیا چیز ہے، ہمارے ناظرین کو یہ دکھائیں بھی اور بتائیں بھی، اور کس طریقے سے یہ کارآمد رہتا ہے. یہ میں چاہوں گا کہ اگر ایک چھوٹا سا ڈیمو کر کے آپ لوگوں کو بتا دیں تو، اور کیا چیز ڈالی جاتی ہے ہمارے جو اوریجنل جوائنٹ کے اندر. دیکھیں، ایک اکثر پیشنٹ ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں، ان کا یہ سوال ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب چلیں اب تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا سرجری کا، اور آپ نے بھی ہمیں ایڈوائز کر دیا سرجری تو ہوگی، لیکن سرجری میں ایسا کیا ہوگا، ایسا کیا یہ آپ بتائیں. وہی سوال ہے اور ان کا بالکل ایک لاجیکل اور ویلڈ سوال ہے. تو آئی تھاٹ کہ میں آپ کے لیے، ناظرین کے لیے ایک دکھانے کے لیے ایک سیمپل ماڈل لے آؤں آپ کی شو کے اور آپ کے توسط سے دکھا سکوں. تو بیسیکلی جو بنیادی طرح سے دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نی ریپلیسمنٹ میں کرتے ہیں. صحیح. یہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ران کی ہڈی کی طرف سے جو جوڑ ہے اس کو ریپلیس کر کے ہم یہ چیز لگاتے ہیں. مطلب یہ اوپر کی طرف سے وہ ہوتا ہے. جی ہاں، یہ سمجھ لیں کہ یہ اگر یہ ران کی ہڈی کی طرف سے ہے ٹھیک ہے، اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ نیچے ٹانگ کی ہڈی کی طرف کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دونوں یہ بھی میٹل ہے یہ بھی میٹل ہے، اس کے بیچ میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو پھر ان دو میٹلز کو ٹکرنے سے روکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. یہ بیسک کمپوننٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو دکھانے کا مقصد بیسک چیز ہے جو ہم نی ریپلیسمنٹ میں یہ چیز بیسیکلی لگائی جاتی ہے. اچھا، یہ بھی ایک ماڈل ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح یہ ہے، یہ آپ کی تھائی بون ہے، یہ اوپر کی طرف سے جوڑ کا حصہ ہے، یہ نیچے کی طرف سے جوڑ. ٹھیک ہے. تو آپ کی تھائی بون کی یہ جو چیز پرابلم کیا ہوتی ہے، پرابلم بیسیکلی یہ کہ یہ آپ کی رگڑ آ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. مطلب اس کے ساتھ اب جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی یہ بھی شکایت ہوتی ہے، آواز آتی ٹک 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 کی آواز آتی ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ اندر کوئی چیز میں گھساؤ ہے. تو بیسیکلی یہ چیز آپس میں ٹکرا رہی ہوتی ہے اور گھساؤ ہوتا ہے. یہ ہو گیا پرابلم. اب آپ جو ریپلیس کر رہے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے بیسیکلی یہ اس طرح ہوتا ہے. آپ نے یہ چیز جو خراب ہے آرٹیکولر اوپر والا جو قدرت نے بنائی ہوئی چیز ہے اس کو آپ ہٹا کے آپ یہ لگاتے ہیں، اسی کے اوپر اس کو لگا دیتے ہیں یا کہ وہ ریموو کر دیتے ہیں. جو افیکٹڈ پارٹ ہوتا ہے، جو چیز ہوتی ہے اس کو آپ کو نکالنا پڑتا ہے. اچھا، اسی چیز کو پھر وہ نئی چمکدار اس چیز سے ہم ریپلیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور یہ جو کمپوننٹ ہے تو یہ دونوں پارٹ ہی گھس جاتے ہیں، یعنی اوپر والا بھی اور نیچے والا. دیکھیں جوڑ ہے نا، جوڑ تو تبھی بنتا ہے جب دو جوائنٹس یعنی دو ہڈیوں کا جہاں پہ ملنا ہوتا ہے وہ جوڑ بناتی ہے. صحیح. اسی طرح یہ تھائی کی بون جو ہے آپ کی لیگ کی بون کے ساتھ جب ملتی ہے تو آپ کی جوڑ بنتا ہے. ایک اور پٹیلا ہم جسے بولتے ہیں نی کیپ، وہ ایک چیز اس میں مسنگ ہے. لیکن بیسک یہ بڑے دو نی کیپ بھی لوگ ریپلیسمنٹ کراتے ہیں اکثر، وہ سب آئسولیٹڈ نی کیپ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے یا کہ اچھا اس میں پھر دو طرح کی عام طرح نی ریپلیسمنٹ ہوتی ہیں. میں اگر اپنی زبان میں کہوں تو ٹرائی کمپارٹمنٹل یا یونی کمپارٹمنٹل نی ریپلیسمنٹ. اب سننے والے کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، ناظرین کے لیے. تو زیادہ تر جو ہم کرتے ہیں وہ ٹرائی کمپارٹمنٹل یا ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں. اس میں کیا کرتے ہیں، آپ کا یہ چیز ریپلیس کرتے ہیں، یہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ چیز ریپلیس کرتے ہیں اور یہ لگاتے ہیں. اچھا، ان دونوں کے بیچ یہ جو دونوں میٹلز ہیں ان کے بیچ میں جو چیز لگائی گئی ہے یہ کیا چیز ہے، یعنی کہ یہ کس حد تک کارآمد رہتی ہے یہ چیز؟ یہ ہائیلی کراس لنک پولی ایتھیلین. اچھا، یعنی ایک مٹیریل ہے
جو لانگ لاسٹنگ مٹیریل ہے. اب بہت سے جسے بولنے کے پروسیس سے گزر کے یہ تیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کی پروٹیکٹ کرتا ہے اس اوپر والی اس چیز کو. دونوں میٹل ہے نا, ظاہر سی بات اگر ابھی میٹل سے ٹکرائے گا تو کام تو نہیں چلنا, تو اس وجہ سے اس طرح ہوتا ہے. تو انفیکٹ میں تو آپ کی توسط سے یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے ناظرین کو جو ایگزامپل کے طور پہ ہم پیشنٹ بھی دکھائیں کہ فری آف نیکسٹ انشاءاللہ آپ کا پیشنٹ بھی ضرور اگر کوئی ہو تو ضرور لائیے گا. بالکل. لیکن یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نی ریپلیسمنٹ کرتے ہیں یہ کتنا عرصہ تک کارآمد رہتا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اوریجنل چیز دی ہوئی ہے وہ بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریپلیس کرنا پڑ جاتا ہے, تو یہ جو آرٹیفیشل چیز اگر ہم لگا رہے ہیں وہ کتنا عرصہ تک جو ہے پیشنٹ اس چیز سے, اور پھر کیا یہ لگانے کے بعد وہ جو جوڑوں کا درد ہے یعنی جو نیز کا درد ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا کہ وہ اس درد کی وجہ سے چل نہیں پا رہے ہوتے, جب وہ اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ یار یہ چینج کرا دینا چاہیے, نی ریپلیسمنٹ کرا دینی چاہیے, تو یہ ڈلنے کے بعد کتنے عرصے تک وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس چیز کے ساتھ بہتر ایک کمفرٹیبل لائف گزار سکتا ہے؟ اس کی ہم ایکسپیکٹڈ لائف جو ہے ہم نے تو دیکھے ہیں پیشنٹ 15 to 20 ایئرس کے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں کہ وہ ان نیز کے ساتھ چلے ہیں. آئی مین اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی اس کی لائف 15-20 سال تک میں نے دیکھے ہیں پیشنٹس. اچھا بالکل. اچھا, اور آپ کو ایک چیز ہم ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک بار نی ریپلیسمنٹ کرا لی تو باقی ریسٹ آف دا لائف اگر اس میں کوئی آپ کو جلدی خراب ہو جاتا ہے, سے 10 سال میں خراب ہو جاتا ہے یا 5 سال میں سے فار ایگزامپل فار کسی بھی وجہ سے خراب, تو آپ یہ دوبارہ نہیں کرا سکتے. نہیں, ریویژن نی ریپلیسمنٹ بھی ہوتا ہے, یہ پھر یہ میٹل والا نکال کے آپ دوسرا لگا سکتے ہیں. مطلب اس سب سے بیسٹ یہ ہے, اس سے اچھا بھی نہیں بیسٹ کی بات ادھر نہیں ہے. یہ آپ نے کرایا, آپ نے آپریٹ کرایا, اب آپ نے 10 سال گزار لیے, 15 سال گزار لیے, اب کیا ہوگا جی؟ اب آپ کو اس میں بھی یہ بھی جو اس جوڑ کی طرح ویئر آؤٹ ہو سکتا ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ اس کو جو آپ نے آپریٹ کیا ہوا ہے پیشنٹ کو, یہ جوڑ نکال کے بھی دوسرا جوڑ لگا سکتے ہیں اسی طرح کا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کتنی لیندی سرجری ہوتی ہے, کتنی دیر میں یہ سارا پروسیجر آپ کر لیتے ہیں؟ مطلب آپ کے پاس تو آتے ہوں گے ایسے کیسز. جی. ہاؤ مچ ٹائم یو آر ٹیکنگ فار دا ہول پروسیجر آف دس نی ریپلیسمنٹ ان گڈ ہینڈس؟ اچھا, یہ بہت سے فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فرسٹلی آئی وڈ ٹیل دیٹ بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ ان گڈ ہینڈس اٹ شوڈ لاسٹ لائک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے میں سرجری ہو جاتی ہے اسکن ٹو اسکن. کتنے دن تک پھر پیشنٹ کو, یہ میں اس لیے کیونکہ ہمارے ناظرین جو سنے بہت کامن سوالات ہیں, جو ہے میں ایک سیکوینس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ساری چیزیں. جیسے آپ نے پہلے ڈائگنوز کیا, پیشنٹ کو بتایا, اب ایک چیز طے ہو گئی بلیک اینڈ وائٹ میں کہ سرجری تو کرنی ہے, نی ریپلیسمنٹ کرانا ہے جی. اب پیشنٹ ذہنی طرح سے تیار ہو گیا. صحیح. اب آپ ان کو ایک انویسٹیگیشنز کروائیں گے. صحیح. ٹیسٹ, بلڈ کے ٹیسٹ اور ٹیسٹ جو ہوتے ہیں آپ کے یورین وغیرہ کے. کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پیشنٹ کی اوور آل فٹنس. آیا کہ پیشنٹ ایک بڑی سرجری کروانے کی اس کی باڈی میں کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جیسے ایج ہوتی ہے, آپ ڈائبیٹک بھی ہوتے ہیں, ہائپرٹینسو بھی ہوتے ہیں, تو سب چیزوں کو آپٹیمائز کرنے کے لیے ایک پیمانے میں لانے کے لیے. دوسری چیز جو آپ کریکٹیبل چیزیں ہیں, فرض کریں کسی کا ایچ پی 7 ہے, اب بولیں گے میں اس کو آپریٹ کروں گا تو اس کا ایچ پی 4 ہو جائے گا, تو میں کیوں نہ اس کو جو ہے پہلے پریپیئر کروں, بلڈ ٹرانسفیوز کروں. صحیح. تو یہ چیزیں آپ ایک بار کروانے کے بعد آپ اینستھیزیا کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں دوشی, ان سے ایویلیویشن کرواتے ہیں. صحیح. وہ آپ کی آپ ان سے مسلسل کوآرڈینیشن میں ہوتے ہیں. جب آپ کو گو اہیڈ فار سرجری ملتا ہے تو آپ ایک ڈیٹ فکس کرتے ہیں اور آپ آپریٹ کرتے ہیں. اب آپ اینستھیزیا کے حوالے سے اسپائنل اینستھیزیا دیں یا ایپیڈیورل دیں, یا ان ریئر کیسز جنرل اینستھیزیا دیں. موسٹ آف دا ٹائم ایپیڈیورل یعنی کمر میں ٹیکا لگا کے یا اسپائنل اینستھیزیا دے کے سرجری کی جاتی ہے. صحیح. ایک اور چیز اسی کی ان کنٹینیوشن پھر بتاؤں, اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ میرے جو دونوں جوڑ خراب ہیں, اب میں ایک
एक करवा लूं, टाइम में दोनों कराऊं या हाँ, अब एक करवा लूं, फिर अगला इसको देखेंगे सही होगा तो फिर अगला मैं सोचूंगा कराने का। एक चीज़ है, एक हम जो कॉमन चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं, या मैं दोनों एक साथ कराऊं, ये भी एक पेशेंट के लिए कन्फ्यूजन होती है। सही। अगर आपका एक जॉइंट में प्रॉब्लम है तो आप ऑब्वियसली विल गो फॉर वन नी रिप्लेसमेंट। सही। दोनों में प्रॉब्लम है तो आई वुड सजेस्ट दोनों एक मैं साथ। आप कराऊंगा एक साथ कराने। उसकी भी रीजंस हैं। आपका एक टेस्ट होंगे, एक ही बार आप हॉस्पिटल में दाखिल होंगे, एक ही फिजियोथेरेपी का सेशन होगा, वो जैसे बोलेंगे बाय वन गेट वन फ्री वाला हो जाएगा। सही। वन गो में दोनों हो जाएंगे। उसमें ये होगा कि आपके देखें ना, अगर आप एक घुटना टेढ़ा है, एक घुटना सीधा है आपका, अब आपको मैं कहूंगा वॉकर से चलें, आप कैसे चलेंगे? तो ये भी चीजें देखनी पड़ती हैं। ये नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराने के बाद कितने दिन तक हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है, और उसके बाद कितने दिन घर आने के बाद जो है पेशेंट समझता है कि अब मुझे इस पे जोर डालना चाहिए, या शुरू में ही डाल दिया जाता है जोर? सर देखें, एक दिन सर्जरी हुई, हाँ। एक दिन सर्जरी हुई, हम दूसरे दिन पेशेंट को खड़ा करके चलाते हैं। अच्छा जी, 12 से 14 घंटे जो ओवरनाइट स्टे। दूसरे दिन फिजियोथेरेपी वाला आएगा, आपको खड़ा करेगा, आपको चलाएगा। सही। ये कोई ऐसी सर्जरी नहीं है कि आपको बेड पे रहना है बस भाई अभी सर्जरी। दिमाग में तो ये होता है ना कि दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक इट क्लियर। सही। आपके तवज्जो से ऐसा नहीं है कि सर्जरी हुई तो यार ये तो मैं 1 महीना बेड पे रहूंगा, पहले तो थोड़ा बहुत चल रहा था। सर्जरी का मकसद क्या है? सही। सर्जरी का मकसद है कि आपको पेन फ्री यानी बगैर दर्द के चलाना, ताकि लोगों के ज़हन में होता है ना कि फ्रेश वुंड है। इसी वजह से आपने बहुत एक अच्छी पॉइंट रेज किया ना, तो मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाहता हूँ। मिथ्स हैं, ये चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। आपकी एक दिन सर्जरी हुई, हम आपको दूसरे दिन वॉकर के सारे, ताकि आप, क्योंकि मसल्स वीक होते हैं और आपकी सर्जरी हुई होती, वॉकर के सारे खड़ा करते हैं और आपकी टॉलरेबिलिटी के हिसाब से आपको आहिस्ता आहिस्ता चलाते हैं। 5 days जनरली 5 to 6 days हॉस्पिटल का स्टे होता है। उसकी भी रीज़न है, हमारा गोल ये है कि एटलीस्ट आप डिस्चार्ज होने से पहले इतने मोबाइल हों कि आप जब घर जाएं तो अपनी रूटीन एक्टिविटी, जैसे मुझे वॉशरूम में जाना है, लाउंज तक वॉकर के सहारे जाना है, इतना आप इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें। फिर आपकी प्रोग्रेस होती है। विगोरस फिजियोथेरेपी, जान लगा के फिजियोथेरेपी करानी पड़ती। फिर आपकी प्रोग्रेस देखते हुए पहले आप वॉकर से स्टिक पे आते हैं। सही। फिर स्टिक से आहिस्ता आहिस्ता आप बगैर स्टिक। हाउ लॉन्ग टोटल ड्यूरेशन कितना लग जाता है इसमें? बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हमने फुली बंदा कहता है कि भाई मैंने जो है ना, अब मैं टेंशन फ्री हो गया, मेरे दोनों नी रिप्लेस हो गए और मैं अब दौड़ूंगा। बहुत जल्दी हो जाता है, 1 month to 6 weeks तक आहिस्ता आहिस्ता। वो जैसे अब आप बोलें कि यार एक बच्चा है, वो 6 महीने में क्रॉल कर रहा था, वो पड़ोसी का बच्चा तो है, वो तो 1 महीने में क्रॉल कर रहा था, से फॉर एग्जाम्पल। ऐसे हर पेशेंट डिफरेंट है। बट इन जनरल 6 weeks to 2 months पीपल वॉक लाइक नॉर्मल पीपल। एंड यू विल, आप देख के नहीं बताएंगे कि यार एक नी रिप्लेसमेंट हुआ है। मैंने आपको इसलिए कहा कि आप दिखाएं आप लोगों को कि यार ये एक ऑपरेशन से पहले एक पेशेंट की आप मोबिलिटी देखें, ऑपरेशन के बाद देखें। और मैं आपके तवज्जुह से ये कहता हूँ कि आप जिसको डाउट हो इस चीज़ की सर्जरी के हवाले से, मैं उन लोगों से मिलाऊं जिन्होंने सर्जरी की है। और आप भी वैसे कोई आप सर्जरी कराएं किसी भी चीज़ की, ब्रेन से लेके फुट की, कोई भी आप सर्जरी कराते हैं ना, इलेक्टिव इमरजेंसी का, आप उन लोगों से मिलें। द बेस्ट पीपल टू गाइड यू, जो बेहतरीन जो आपको गाइड करने वाले लोग होंगे ना, वही होगा जो सर्जरी से गुजर चुके होंगे। सही। तो आप उनसे मिलें, आपने सर्जरी कराई, कैसा आपको लगा, क्या बेनिफिट हुआ, नहीं हुआ, तो फिर ही आप डिसाइड करें कि मुझे सर्जरी के लिए जाना चाहिए। तो ये नी रिप्लेसमेंट में एक और सवाल जो कि हमारे हर नाजरीन जो कि इस चीज़ में अगर मुब्तला हैं तो हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये नी रिप्लेसमेंट कितनी रेंज तक मतलब वेरी करती है, कि कितनी रेंज तक इसके ऊपर जो है ना कॉस्ट आ जाती है? मैं ये इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि हो सकता है लोग प्रायोरिटी देते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से जाके ये चीज़ करा लें। ये जवाब मैं आपसे यहीं से सुनूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین. ہماری ڈسکشن چل رہی تھی ڈاکٹر غضنفر علی شاہ سے, جو کہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن بھی ہیں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کے اندر خدمات انجام دے رہے ہیں. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں بھی ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہماری ڈیٹیل ڈسکشن چل رہی ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے حوالے سے, یا جو آپ اس کو کہیں کہ گھٹنوں کے اندر جو درد ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک پورا جو ہے ڈیمو کر کے بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جوائنٹ جو ہے وہ ریپلیس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ کتنے عرصے تک جو ہے وہ کارآمد رہتا ہے. بات کو وہیں سے بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی ویڈیو, کوئی ایسی چیز آپ کے پاس ہو جو اگر آپ ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتے ہوں, کہ کوئی پیشنٹ آپ کے پاس ایسا آیا ہو اور وہ جب آیا تو اس کا چلنے کا کس طریقے کا تھا اسٹائل, اور اس کے بعد جب یہ آپ نے نی ریپلیس کر دیا تو اس کے بعد اس کے اندر کس طرح کی امپروومنٹ آئی, کچھ گائیڈ کریں گے آپ؟ کوئی ہے تو آپ ضرور ہمارے ناظرین. تو انفیکٹ آپ کو یہ کہوں, یہی بات پہلے بھی ہوئی ہماری. میں آپ کو کہوں گا سینگ از بلیونگ. یہ کہتے ہیں نا بھائی, دیکھا نہیں, دیکھیں گے تو مانیں گے. وہ پیشنٹ بھی کہتے ہیں کہ آپ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بہت اچھے ریزلٹس ہیں اس کے, ہم کیسے مان لیں کہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں. تو لیٹ سی, آپ کے توسل سے میں ناظرین کو دکھانا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ وہ پیشنٹ کا پہلے کیا اسٹیٹس ہے آپریشن سے اور آپریشن کے بعد. میں ضرور چاہوں گا اپنے اسٹوڈیو میں کہ یہ جو ایک ویڈیو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے اس کو ضرور آن ایئر کریں اور ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ کس طریقے سے ایک پیشنٹ ان کے پاس آیا اور ان کا کس طریقے سے چلنے کا, ان کی کیا کنڈیشن تھی, اور جب اس کے بعد ان کا نی ریپلیس کر دیے گئے تو ماشاءاللہ سے ان کے اندر کس طریقے سے جو ہے وہ امپروومنٹ آئی. تو ضرور یہ میرے ناظرین کے لیے 1 منٹ کی ویڈیو ہے, یہ ضرور دیکھیں. सीधा बीरो, ठीक है. सीधा स्ट्रेट थी वञो न, मतलब ईअं नथा थी सघनि. ठीकु आहे. ईअं पासो करे ईअं बीहो. جی ڈاکٹر صاحب. جی اعظم بھائی, آپ دیکھیں نا, آپ کے سامنے ایک مریض ہے, آپ ان کا اسٹیٹس دیکھیں. یہ پیشنٹ میرے پاس آئے تھے اور he was in such a pain. ان کی تو نہ ان سے کھڑا ہوا جا رہا تھا نہ چلا جا رہا تھا, اور وہ اتنا مطلب تنگ آئے ہوئے تھے ایک طرح سے زندگی سے. وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب یا تو آپ مجھے صحیح کریں یا تو مطلب میں تو بہت تنگ آیا ہوا ہوں. اب آپ دیکھیں یہ پیشنٹ کس طرح کھڑا ہو رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے. اس کی لائف تو ایک طرح سے ایک میزری تھی. صحیح, ٹھیک ہے نا, نہ وہ کھڑا ہو سک رہا ہے. اب آپ کو میں کیا دکھانا چاہ رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں, یہ میرے پاس پیشنٹ آیا ہے 2 months کے فالو اپ پہ. صحیح, یعنی مجھے دکھانے آیا. ہی واز سو ہیپی. آپ دیکھیں, آپ دیکھ کے اگر یہ تو آپ کے سامنے ذرا وہ پریٹینڈلی کیونکہ وہ بن رہی وہ ویڈیو تو ذرا کانشیس ہے, ادروائز آپ دیکھ کے بتا نہیں سکیں گے کہ اس مریض کا کوئی آپریشن ہوا ہے. ٹو ڈیٹ ہوئی, یہ آج سے 6 سال پہلے کی سرجری ہے. ٹو ڈیٹ ہوئی, سچ اے ہیپی مین. وہ بہت خوش ہے سرجری سے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کو سرجری کرانی چاہیے یا سرجری نہیں. بالکل کرانی چاہیے. ظاہر سی بات ہے, ایک بندے کی لائف ہی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. آپ چل نہیں پا رہے ہو صحیح طریقے سے, آپ کا پوسچر جو ہے وہ بالکل خراب ہو گیا, جس طریقے سے اس ویڈیو کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. اور آفٹر نی ریپلیسمنٹ اس میں کافی حد تک بہتری بھی آ گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو چیز نوٹ کی گئی ہے عموماً, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, کرانی چاہیے سرجری, میں اس سے ایگری کرتا ہوں بینگ اے ڈاکٹر بھی, لیکن جو چیز میں سوال جاننا چاہوں گا جو کہ لوگوں کے ذہن میں بھی ایک فیئر ہوتا ہے کہ یار ہم ایک اپنا اصل والا نی جو ہے وہ ریپلیس کر کے ایک نئی چیز اس میں ڈلوا رہے ہیں, اس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں, اور یہ فیئر بھی لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتا ہے. بینگ آرتھوپیڈک سرجن, آپ لوگوں کے ذہن میں ایسے کیا خدشات ہوتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہم ڈال رہے ہیں اس کی وجہ سے
پیشنٹ کی لائف پہ یا پیشنٹ کے نیز پہ کوئی افیکٹ آئے گا یا کوئی انفیکشن ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یعنی آپ اس چیز کی جو ہے فوائد اپنی جگہ ہے, اس کو تو آپ کی اس ویڈیو کلپ سے بھی ہم نے دیکھا, اور بھی بہت سارے ریئل لائف میں بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں. لیکن یو بینگ آرتھوپیڈک سرجن, آپ کے ذہنوں میں کیا ایسا فیئر ہوتا ہے کہ یار یہ چیز نہ ہو جائے, باقی آل از اوکے؟ آرتھوپیڈک سرجری میں اسپیشلی الیکٹیو سرجری جسے ہم بولتے ہیں, ایک تو فریکچر ہو گیا بھائی, چوٹ لگ گئی, صحیح, نی ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ, شولڈر ریپلیسمنٹ, یہ ایک طرح سے الیکٹیو سرجری میں آتی ہے, آپ پلان کر کے کرتے ہیں. ٹھیک, کسی بھی آرتھوپیڈک سرجری اسپیشلی الیکٹیو سرجری میں جو سب سے فیئرفل تھنگ ہوتی ہے, جس کا آرتھوپیڈک سرجن کو سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے, یا وہ ایک نائٹ میئر جسے کہیں, وہ ہوتا ہے انفیکشن. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. انفیکشن اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی, وہ تو عام جنرل دوسری سرجری میں بھی اگر ہو جائے تو پرابلم کریٹ کرتا ہے. آرتھوپیڈک میں کیونکہ ہم میٹل یوز کر رہے ہیں, ہم یوز کر رہے ہیں میٹل, اس میں کوئی بلڈ سپلائی نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک کہیں کہاں بھی آپ کوئی فارن باڈی یوز کر رہے ہیں, کوئی میٹل یوز کر رہے ہیں, تو اس کو پھر ٹریٹ کرنا ایک انفیکشن کو کوئی ایک ڈیفیکلٹ کام ہوگا. بالکل, ٹو دیٹ وڈ بی اے ویری آنیسٹ اسٹیٹمنٹ کہ ایک فیئرفل چیز ہے, لیکن ان گڈ ہینڈس, ان اے گڈ سیٹ اپ, بڑا کم چانس ہے انفیکشن کا. یہ بھی چیز سمجھنی. سرجری تو سرجری ہوتی, دنیا میں کوئی سرجری ایسی نہیں ہے جو کوئی سرجن کلیم نہیں کر سکتا کہ کوئی سرجری ایسی نہیں جس میں کوئی کمپلیکیشن ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو چیزیں جو ہیں ہمارے ناظرین تک پہنچائیں, اور مجھے امید ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو کہ ابھی اس چیز کی وجہ سے اگر اپنی لائف کو کمفرٹیبلی نہیں گزار پا رہے, ان کے نیز کے اندر پرابلم ہیں, وہ نہیں چل پا رہے, تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ نیز ریپلیسمنٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. اس فیئر کو جو ہے بالا طاق کرتے ہوئے کہ کیا نام ہے, اگر آپ یہ کرائیں گے کوئی انفیکشن, وہ تو ریئر کیسز میں ہوتا ہے, لیکن یہ کہ باقی اس کے بہت سارے فوائد ہیں, اور بہت سارے لوگ اپنی یہ چیز کرا کے اپنی زندگیوں کو آسان بنا رہے ہیں. اور میں نے بھی آج کوشش کی کہ اپنے چینل کے توسط سے آپ تک جو ہے یہ بھرپور انفارمیشن جو ہے پہنچا سکیں. انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک بار پھر ہیلتھ ود ڈاکٹر اعظم میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا انشاءاللہ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر اعظم کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.